السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ لوگوں کو اپنے چینل برائٹنیس آف نالج پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکنڈ ایئر کی سائیکولوجی کی بک کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس پروفیسر رخشندہ شہناز کی بک ہے، تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو، اس چینل کو اور بھی لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو سن سکیں، دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم باب نمبر فرسٹ دیکھتے ہیں، وہ ہے نوشنما کی نفسیات۔ اس کے یہ ٹاپکس ہیں، انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپکس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ماہیت، پھر تعریف، پھر وسعت، مقاصد، بلیدگی اور نمو، بلیدگی، پختگی، نوشنما، پھر ہے بلیدگی، نوشنما اور پختگی میں فرق، بلیدگی اور نمو کے اصول، پھر ہے نوشنما کے پہلو، جسمانی نوشنما، نفسیاتی نوشنما، وقوفی نوشنما، سماجی نوشنما اور حسی اور ادراکی نوشنما، ٹھیک ہے۔ ہم چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس بک کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ نالج ہونا چاہیے کہ ہم جس بک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ کیسا مطالعہ ہے اور یہ کس کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ تو نفسیات جو ہے یہ فرد کے کردار اور ذہنی اعمال کا مطالعہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرد کے کردار، ذہنی اعمال کا مطالعہ کرنے کو ہم نفسیات کہتے ہیں۔ اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ نوشنما کی نفسیات کی تعریف جو ہے، نوشنما کا مطلب آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ نوشنما کسے کہتے ہیں۔ تو نوشنما جو ہے یہ بڑھنے کو کہتے ہیں، گرو کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ نفسیات کی وہ شاخ جو فرد کے اندر آنے والی تمام تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے، نموئی یا نوشنما کی نفسیات کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نموئی یا نوشنما کی نفسیات، تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس نموئی کو، نوشنما کی نفسیات کو ہم دوسرا نام کیا کہتے ہیں؟ نموئی نفسیات، ٹھیک ہے۔ تو نموئی نفسیات کے ماہرین جو ہیں ان تمام تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کا آغاز جو ہوتا ہے نوشنما کا، یہ فرد کی پیدائش سے لے کر تادم مرگ تک جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں رکتا، صرف اور صرف یہ موت پر ہی رکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ ہے نوشنما کی نفسیات کو امریکی ماہر نفسیات جے ایس ہال نے 20ویں صدی کے اواخر میں نفسیات کی الگ شاخ کے طور پر متعارف کرایا، ٹھیک ہے۔ نوشنما کی نفسیات کو کس نے سب سے پہلے اس تعریف کو متعارف کرایا ہے؟ وہ ہے امریکی ماہر نفسیات جے ایس ہال۔ یہ آپ لوگوں کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے یا پھر ایک چھوٹا سا شارٹ کوسچن بھی پوچھ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وسعت۔ اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ یہ جو نموئی نفسیات کا دائرہ ہے، یہ ہمارا عمل، اس کا دائرے کا عمل جو ہے یہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب فرد کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور فرد کی موت تک یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے، حتیٰ کہ فرد اپنی عمر کے، اپنی زندگی کے تمام مراحل گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمر کے اس دورانیے میں نوشنما کے عمل میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی نوشنما کا عمل سرعت ہونے لگتا ہے اور کبھی بہت سست ہو جاتا ہے۔ سرعت کہتے ہیں تیزی کو، اور سست کہتے ہیں آہستہ کو، ٹھیک ہے۔ نوشنما کا مطلب محض بڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام تبدیلیاں جو فرد کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نوشنما کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ فرد کے اندر تمام تبدیلیاں صرف بڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام تبدیلیاں جو کہ اندرونی ہو یا پھر بیرونی ہو، وہ تمام ایسی تبدیلیاں جو فرد کے اندر پیدا ہوتی ہیں زندگی کے آغاز سے اختتام تک، وہ نوشنما کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ مطالعے کی غرض سے نوشنما کی نفسیات کی درج ذیل مزید شاخیں قائم کی ہو چکی ہیں۔ اس کی کتنی شاخیں ہیں؟ 4 شاخیں ہیں، جس میں ہے بچوں کی نفسیات، نفسیات بلوغت، جوانی کی نفسیات اور پیرانہ سالی کی نفسیات، ٹھیک ہے۔ بلوغت کسے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بالغ کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اوپر لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد رہے۔ 13 to 19 اس کی ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں۔ اس کا آگے دیکھتے ہیں نموئی نفسیات کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ نموئی نفسیات کے مقاصد کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوشنما کے تمام ادوار میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو نوشنما کے ادوار جو ہوتے ہیں، ان ادوار میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان کا سب سے پہلے مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر ان ادوار میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا تعین کرنا، پھر کیا کرنا ہے کہ نموئی تبدیلیوں کی انفرادیت اور عالمگیریت کا تعین کرنا۔ انفرادیت کہتے ہیں انفرادی
یعنی کہ ایک فرد، اور عالمگیریت کہتے ہیں اجتماعی یعنی کہ ایک یا دو سے زیادہ لوگ، ٹھیک ہے۔ آگے نموئی تبدیلیوں کے اسباب و محرکات تلاش کرنا، نموئی تبدیلیوں کے اندر جو اسباب و محرکات ہیں ان کو تلاش کرنا، پھر نموئی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں ان کا مطالعہ کرنا، اور پھر ان کی پیش گوئی کرنا اور پیمائش کرنا، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا بلیدگی اور نمو۔ بلیدگی اور نمو کا کیا مطلب ہے؟ نمو کہتے ہیں نشوونما، اور بلیدگی کہتے ہیں اعضاء کا مضبوط ہونا، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک کو آپ پڑھیں، اگر آپ لوگوں کو اس میں کسی بھی چیز کی نہیں سمجھ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اگلا ہمارا ٹاپک ہے بلیدگی پر ہی۔ تو بلیدگی کسے کہتے ہیں؟ کسی فرد کی طبی عمر کی بدولت اس کی جسمانی ساخت، عضلات، عضویات، نظام عصبی، غدود اور ہڈیوں وغیرہ میں فطری طور پر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، قدرتی طور پر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اسے ہم بلیدگی کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلیدگی جو ہے یہ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اعضاء ہو گئے، عضلات ہو گئے، انسانی جسم کی اندرونی اور بیرونی تمام نظام جو ہے جب ان میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ بڑھتی ہیں، تو اسے ہم بلیدگی کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلیدگی کی ایک مثال میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کی مثال ہے، اس کی مثال میں ہے کہ اس کے سر کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ کس کے سر کا سائز؟ جیسا کہ ایک بچہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس کے سر کا سائز بڑھتا ہے، پھر اس کا قد نکلتا ہے، ہڈیاں چوڑی ہوتی ہیں، عضلات مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام جو تبدیلیاں فرد کے اندر پیدا ہوتی ہیں اسے ہم بلیدگی کہتے ہیں۔ اور آخر پہ دیکھیں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ عضویاتی نمو کو بلیدگی کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا پختگی۔ تو پختگی کسے کہتے ہیں؟ اعضاء کا، عضلات کا مضبوط ہونا، ٹھیک ہے۔ بلیدگی کی بدولت پختگی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بلیدگی نہیں ہوگی تو پختگی کیسے پیدا ہوگی؟ کیونکہ بلیدگی میں عضلات کا، ہمارے اندرونی اور بیرونی اعضاء کا بڑھنا ہوتا ہے، اور پختگی کے اندر جو ہوتا ہے، پختگی میں ان عضلات کا، ان نظام کا جو کہ ہماری بڑھتے ہیں ان کی پختگی ہونی ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً دیکھا جائے اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سب سے پہلے تو وہ ٹانگوں کو پختہ کرتا ہے۔ اگر چلنا ہو، چلنے کے لیے تو اسے سب سے پہلے ٹانگوں کا پختہ ہونا ضروری ہے، اور اگر اس نے اپنا کام لکھنا ہے اسکول کا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس کی انگلیوں کی گرفت جو ہے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ایک نومولود کو چلنا سکھایا جاتا ہے، نہ تو چلنا سکھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے بولنا سکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تب بہت ہی چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کے نظام میں، اس کے اندرونی اور بیرونی نظام میں تبدیلی آتی ہے، تو ہم اسے بلیدگی کا نام دیتے ہیں، اور ان عضلات کی، ان نظام کی جو پختگی ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اسے ہم پختگی کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا بتایا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں مثلاً بچے کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، ٹھیک ہے، بھاگنا، دوڑنا، یہ ایسے اعمال ہے جسے ہم نسلی اعمال کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نسلی اعمال کہلاتے ہیں۔ اور جبکہ ایسے اعمال جو کہ بچے اپنے عملی طور پر سر انجام دیتے ہیں، جیسے سائیکل چلانا ہو گیا، کرکٹ کھیلنا ہو گیا، ہاکی کھیلنا، ٹھیک ہے، یہ انفرادی اعمال کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کی یہ دو ڈیفائن ہے، اس کے اندر دو ڈیفائن آ رہی ہے، پختگی کے اندر آ رہی ہیں، ایک نسلی اعمال ہے اور ایک انفرادی اعمال ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک کیا ہے، وہ ہے نوشونما۔ نوشونما پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نوشونما کا مطلب کیا ہے۔ تو نوشونما کا مطلب ہے بڑھنا۔ اس میں ہمارے جسم اور وزن، قد، ہر چیز کا بڑھنا ہوتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کے آغاز سے اختتام تک عمل یہ جاری و ساری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ نہیں رکتا، صرف اور صرف ہماری موت کے آنے پر ہی یہ بلیدگی کا عمل رکتا ہے، نوشونما کا عمل رکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ نوشونما کا مطلب ہی بڑھنا ہے، اور یہ اس میں پوری زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اس تبدیلی کو ہم نوشونما کا نام دیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ دیکھیں چند پوائنٹ دیے ہوئے ہیں انہوں نے، جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن میں تبدیلی ہے، صلاحیت ہے، ورثہ، وظائف و تنظیم ہے۔ تبدیلی میں کیا بتایا ہوا ہے کہ بلیدگی اور نوشونما کے بدولت فرد کے جو عضلات میں ہیں ان کے قابل پیمائش تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صلاحیت میں کیا ہے، بلیدگی اور نوشونما کی وجہ سے فرد کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، فرد کی عمر بڑھنے لگتی ہے، ان میں نکھار آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمر ڈلنے کے ساتھ ان میں انحطاط پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، تو اسے ہم صلاحیت کا نام دیتے ہیں۔ ورثہ کیا ہوتا ہے، بلیدگی اور نوشونما کے تعین وراثتی میلانات پر بھی منحصر ہوتے ہیں۔ ورثے میں بھی ہمیں بہت ساری تبدیلیاں، ہمیں بہت سارے چیزیں ایسی ملتی ہیں جو کہ ہماری ماں باپ پر
ملتی جلتی ہیں اسے ہم ورثے کا نام دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں اپنے ورثے میں ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس میں وظائف ہے، نوشنما اور بلیدگی کی وجہ سے فرد مختلف وظائف ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نوشنما ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت فرد اپنے وظائف کو سر انجام دیتا ہے اور اپنے افعال کی وجہ فرد کے تمام افعال کی جو وجہ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف نوشنما ہوتی ہے۔ اس کے اگلا ٹاپک ہے تنظیم۔ نوشنما اور بلیدگی سے فرد کے افعال میں اعلیٰ سطح سے کی تنظیم پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، نوجوان اور ادھیڑ عمر افراد کی سوچ میں بھی فرق نمو کی بدولت ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ اگر بچہ ہے تو اس کی سوچ میں اور ایک بوڑھا ہے اس کی سوچ میں بھی زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو نمو کی بدولت بخوفی معاشرتی، نفسیاتی اور جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس لیکچر میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو، کسی بھی ٹاپک کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔